بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. ہم کتنی ہی دفعہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو تھوڑی بہت رقم ہے اس کا نفع فوراً مل جائے. کسی سے مشورہ بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ایسی انویسٹمنٹ بتلائیے کہ نفع فوری ہو. ٹھیک ہے، کیا ایسی بات بھی ہے کہ کوئی نیکی ایسی مل جائے جس کا ہمیں دنیا ہی میں فوری فائدہ؟ جواب یہ ہے جی ہے. اور یہ خبر قطعی ہے. ہمارا کتنا بھی مخلص دوست ہو، رشتہ دار ہو، اس کا مشورہ اخلاص کے باوجود یقینی نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے ہوتا بھی ہے. بڑی خیر خواہی سے مشورہ دیا اور رقم ڈوب گئی. کیوں رانا صاحب؟ رقم ڈوب گئی اور وہ 100% کھرا اور سچا، لیکن نیکیوں کا جو فوری بدلہ ہے اس کے بارے میں جو خبر ہے آسمان بدل جائے، زمین بدل جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، وہ خبر بدلنے والی ہے. کیا ہے وہ خبر؟ آج کے سبق میں اپنے اور آپ کے لیے اللہ کی توفیق سے وہی خبر لے کے آیا. اور وہ خبر اپنے والدین یا ننیال سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آیا. توجہ سے سماعت فرمائیے اور میں آپ پوری زندگی اس سے فائدہ اٹھا. سب سیدھے ہو کے بیٹھے، دھیان دو ڈالتے دکان چاہیے. امام ابن حبان نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم. جس نیکی کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے، چاہیے کہ نہیں؟ مجھے تو چاہیے. رضوی صاحب تو سیدھے چھڈے آدمی، میں تو چاہیے، فوراً چاہیے. یقیناً جس نیکی کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحم. وہ کیا ہے؟ صلہ رحم. تشریح تھوڑی سی بعد میں سنیں گے. اس کی تاثیر ذرا اس کو سنیں. حتی ان اہل بیت لیکونوا فجرہ، یہاں تک کہ کچھ کنبے والے فاجر ہوتے ہیں. فاجر بڑا سخت لفظ، گندے ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں. یہاں تک کہ کنبے والے لوگ فاجر ہوتے ہیں. فتنمو اموالہم ویکثر عددہم، فاجر ہونے کے باوجود، فاجر کا معنی بہت ہی سخت، ان کے فاجر ہونے کے باوجود ان کے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتے جاتے ہیں، اور اولاد کی اور بندوں کی گنتی بڑھتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لما یتواصلون، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرتے. دیکھیے صلہ رحمی کی تاثیر اور قوت. شوی صاحب، صلہ رحمی کی تاثیر اور قوت کہ فاجر ہونے کے باوجود
اللہ پاک ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں اضافہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الخلق ایک عام قاعدہ امت کو دیا، وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی صلہ رحمی کرے اور محتاج ہو جائے، یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں۔ اس کے لیے نہ متقی ہونے کی شرط ہے، نہ عالم ہونے کی شرط ہے، عام قاعدہ جو چاہے فائدہ اٹھائے۔ وَمَا مِن قَوْمٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی قوم صلہ رحمی بھی کرے اور محتاج بھی، دونوں چیزیں اکٹھی فیک صاحب نہیں۔ اب صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے، نسب کے رشتہ دار یا سسرالی رشتہ دار، سسرالی بھی ساتھ۔ علامہ عینی نے ان کو جو صلہ رحمی کا دائرہ کھینچا اس میں ان کا ذکر ہے، سسرالی اور نسبی دونوں قسم کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر۔ اور اس اچھے سلوک میں کیا شامل ہے؟ صرف سلام کہنا، یہ بھی صلہ رحمی۔ فون اٹھایا، خالدہ جی السلام علیکم، کیسے ہو؟ صلہ رحمی ہے۔ اور سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے؟ سب سے بڑی صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ دار کو جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں لے جانا، یہ سب سے بڑی صلہ رحمی۔ جہنم میں جانے میں تعاون کرنا، دان نکالنا، معانقے کرنا، نافرمانی کے باوجود یہ صلہ رحمی نہیں، یہ قطع رحمی۔ ایک رشتہ دار گناہ کے کام کر رہا ہے اور ہم پنجابی میں جفیاں ماریں، یہ صلہ رحمی نہیں، یہ قطع رحمی ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے پا جی، چچا جی، مامو جی، بچ جاؤ۔ اور اس حصے میں اگر غصہ بھی کرنا پڑے غصہ کریں، صلہ رحمی ہے۔ بائیکاٹ بھی کرنا پڑے، بعض رشتے دار ہوتے ہیں ان سے بولنا بند کریں تو ایک دم متنبع ہو جاتے، بعض ان کو پرواہ۔ کیا کریں؟ جیسا مریض ہو ویسا نسخہ دیں۔ پھر نوٹ فرما لیجیے، صلہ رحمی صرف السلام علیکم کہنا یہ صلہ رحمی ہے اپنے رشتہ داروں، اور خصوصاً جبکہ وہ حیثیت میں، مال و دولت میں، منصب میں اپنے سے نیچا، اور خصوصاً اس وقت جبکہ اس سے کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو۔ بہت بڑی صلہ رحمی، یہ بھی صلہ رحمی۔ اور سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے؟ بولو، برائی سے بچانا، نیکی پہ لانا، دوزخ سے بچانا، جنت میں لے جانا۔ صلہ رحمی کے بارے میں تیسری بات، عام طور پر جو بات سننے اور دیکھنے میں ہے کہ جس سے نیکی کرو رشتہ داروں میں وہ کاٹتا ہے۔ عام تو پتہ نہیں، میرا خیال غلط ہے کہ صحیح ہے۔ جس کو قریب کرو 24 صاحب، وہ کہتا ہے گوشت ہی کھینچ کے رہے، تو کیا کریں؟ بائیکاٹ کرنا۔ سب سے بڑی صلہ رحمی کی جو صورتیں ہیں ان میں سے، بلکہ حقیقی صلہ رحمی ہے یہ، اس سے اچھا سلوک کریں جو ہم سے برا کریں۔ جی والے کو جی کہا تو ہم نے کیا کمال کیا؟ جو برا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ہے حقیقی صلہ رحمی۔ لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے ساتھ جڑ جائیں
اس کو اپنے کاروبار میں شریک کرویں، کھیتوں میں اس کی نہ یہ چل ہی نہیں سکتا۔ کوئی بڑے حوصلے والے ہوں گے ان کی الگ بات۔ یہ میرا یہ حدیث شریف کی بات نہیں، ذاتی مشورہ ہے، غلط ہو تو پھینک جائیے۔ جو رشتہ دار برا ہو اس سے فاصلہ رکھیے، تعامل کیجیے جو ممکن ہو، لیکن اپنے سر کے اوپر نہ چڑھائیے، فاصلہ رکھیے، کیونکہ پھر برداشت کرنا مشکل ہے۔ لیکن فاصلہ ہو تو اللہ کی فضل و کرم سے آدمی صلہ رحمی جاری ہے۔ آخری بات، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، لیکن سبق کی، صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ماں اور باپ۔ بعض لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے، رشتہ داروں کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیز، خاک صلہ رحمی سے۔ صلہ رحمی کا مرکز وہ ماں باپ ہے۔ میرے علم میں ان ایسا صلہ رحمی میں درجہ والا کوئی، اور اس کے ساتھ ہی بعد میں اپنے بیوی بچے۔ بعض رشتہ داروں کے ساتھ قربان ہو جاتے ہیں، لیکن بیوی بچے ان کی گالیوں جھڑکوں وہ صرف اس مقصد نہ، یہ کیسے رہتے؟ میرے اور آپ کے گھر والے بہت سے لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے میرا معاملہ اور آپ کا معاملہ بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی ہے اور بہت ہے، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔